سے اس علاقے میں 2 کیس آفیسر نکلے. کٹ آف ایریا ہے, ٹیلی کمیونیکیشن ہے, انٹرنیٹ کا زمانہ ہے, پھر بھی اس علاقے سے وڑون علاقے سے 2 بچے نکلے جن میں ایک لڑکی ہے ایک لڑکا ہے. تو کیا میسیج ہے, انہوں نے کیا میسیج دیا؟ ان کو میں ایک ہی میسیج دیتا ہوں. ایک تو سب مبارکباد ان بچوں کو, ان کے والدین کو جنہوں نے ان کو تعلیم دی کہ اس بیکورڈ علاقے سے. لیکن میرا اپنا تجربہ ہے پورے ملک کا, سب سے زیادہ آئی ایس بیکورڈ علاقوں سے ہی آتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی میری نصیحت ان کو ہے کہ جب بڑے ہو جاتے ہیں تو بڑے ہو کر جتنے بڑے عہدے میں ہو جاتے ہیں یا چھوٹے ہی عہدے ہوتے ہیں, سب سے پہلے وہ شادی چاہتے ہیں کہ اپنے شہر سے ہو, یا جموں میں ہو یا دلی میں ہو یا کشمیر میں ہو. تو ایک دفعہ شادی وہاں ہو گئی تو پرانا ختم رجسٹر, پھر وہ وہیں کے ہو گئے. پھر وہ سنیں گے ہی کسی سے کہ ہم یہاں سے آئے تھے. اور یہ آج سبھی شہروں کی یہی, دیہاتوں کی یہی حالت. آج چناب ویلی میں بھی دیکھیے جتنے پڑھے لکھے ہیں, میں ڈوڈا کشتواڑ سب اپنے بھدرواہ کی بات کرتا ہوں, جتنے ہمارے ہندو مسلم بڑے بڑے آفیسر تھے وہ سب جموں میں ہیں. اور جب برف ہوتی ہے اس میں کوئی گزٹڈ آفیسر تک نہیں ہوتا ان کو ٹیلی فون کرنے کے لیے, تحصیلدار کے لیے. تو اس سے ان کا تو فائدہ ہو جاتا ہے لیکن عوام کا فائدہ نہیں ہو جاتا. تو میری ان بچوں سے اور پوری ریاست کے جتنے بھی بچے ہیں, ہم لوگ چاہے ہندوستان میں آئے, ہم ہندوستان چھوڑ کے ادھر گاؤں میں جا رہے ہیں, وہ پورے ہندوستان پر حکومت کرنے کے بعد بھی ہم چاہے کسی پد پہ ہوتے تھے تو بھی اپنے دیسی علاقوں میں جاتے. اس سے کیا فائدہ ہوتا تھا, کہیں سڑک ہی ملے, پانی ملے. اب جب آفیسر بڑے آفیسر ہو کے, میں نے بڑے بڑے کمشنر سیکٹری بھی دیکھے ہوں گے کہ وہ ایک دفعہ بنے آئی ایس, اس کے بعد گئے نہیں اپنے گاؤں. اگر وہ گئے تو ان کو لوگ بتاتے, اور وہ ڈی سی کو فون کرتے, ڈی سی ان کے ساتھ ہوتا, یا جس محکمے کے وہ کمشنر سیکٹری ہوتے اس محکمے میں سڑک دیتے یا اسپتال دیتے. لیکن وہ بھول جاتے ہیں. اس لیے ان کا ذاتی فائدہ ہوتا ہے علاقوں. کوئی اکا دکا جائیں اچھے, وہ بہت ان کو میں مبارک دیتا ہوں جو اکا دکا جاتے ہیں, لیکن عام طور پر شہر سری نگر اور جموں میں ہی بیٹھ جاتے ہیں.